دوستوں کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں پتہ لگتا ہے کہ کون آپ کا واقعی میں دوست ہے۔ آج کی یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی چائنا سے ہے اور دنیا میں کافی مشہور ہو گئی تھی۔ یہ کہانی دو دوستوں کی ہے۔ یہ دونوں اسکول جاتے تھے۔ ایک لڑکے کا نام ژی زو ہے اور دوسرے لڑکے کا نام زینگ چی ہے۔ زینگ چی ایک عام بچے کی طرح ہی بڑا ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ زینگ مسکولر ڈسٹرافی کا شکار ہے، ایک ایسی بیماری جس میں انسان کے مسلز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی افسوسناک بات یہ ہوئی کہ زینگ کے لیے اپنے پاؤں پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ زینگ نے ابھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنا اسکول نہیں چھوڑے گا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ دوستو، اپنے گھر سے اسکول تک جانا ہی اس کے لیے چیلنج تھا، لیکن اس باہمت بچے کی ہمت تب ٹوٹی جب اس کی ٹانگوں میں جان بالکل ختم ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زینگ کے لیے کھڑا ہونا بھی ناممکن ہو گیا۔ دراصل زینگ کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اسی لیے اس کی فیملی اسے گاڑی میں اسکول تک نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان حالات میں یہ اکیلے بس میں ٹریول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بچے کے ماں اور باپ دونوں کو گھر چلانے کے لیے کام کرنا پڑتا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا اور یہ لڑکا اکیلے ویل چیئر پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتا تھا۔ دوستو، اس لیے زینگ اب اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکا بہت ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اب اسکول کبھی نہیں جائے گا۔ اس نے لوگوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اسکول میں اس کا سب سے اچھا دوست ژی زو تھا۔ زینگ جب کافی دنوں تک اسکول نہیں گیا تو ژی پریشان ہو گیا۔ زینگ اس کی کالز بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ژی کو پتا تھا کہ زینگ کس بیماری سے گزر رہا ہے اور اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دوست مصیبت میں ہے۔ دوستو، یہ لڑکا اپنے دوست کے گھر جانا شروع ہو گیا تاکہ زینگ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ اکیلا ہے۔ ژی کو احساس تھا کہ زینگ کتنا ڈپریسڈ ہے۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد ژی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے زینگ کے گھر والوں کو حیران کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے دوست کو ویل چیئر کے بجائے اپنی کمر پر اٹھا کر اسکول جائے گا اور پھر واپس اس کو گھر بھی چھوڑے گا۔ 3 سال پہلے ژی زینگ کے گھر صبح صبح جانا شروع ہو گیا۔ یہ اس کو اپنی کمر پر اٹھاتا اور پھر اسکول کے لیے روانہ ہو جاتا۔ یہ واپس اس کو کمر پر اٹھا کر گھر بھی چھوڑتا اور پھر اپنے گھر جاتا۔ یہ انتہائی ہارٹ وارمنگ منظر ہوتا تھا۔ لوگ ان دونوں دوستوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن لوگوں کو ان کی اصل کہانی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دوستو، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اسکول میں ہر وقت زینگ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ زینگ بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح اسکول میں گھومے، اسی لیے یہ اسکول میں بھی اس کو اٹھا کر گھومتا رہتا تھا۔ لائبریری ہو، کینٹین ہو، زینگ ہر جگہ ژی کی کمر پر سوار ہوتا تھا۔ ان کے دوسرے دوست بھی ژی کو دیکھ کر اب زینگ کی مدد کرنا شروع ہو گئے۔ یہ سب چاہتے تھے کہ زینگ اپنی پڑھائی بغیر کسی پریشانی کے کرے۔ یہی نہیں بلکہ ژی گھر جا کر زینگ کے دوسرے کاموں میں بھی اس کی مدد کرتا تھا، کیونکہ تب اس کے پیرنٹس کام کی وجہ سے باہر ہوتے تھے۔ ژی کی وجہ سے ہی اس کے دوست زینگ نے 3 سالوں میں اپنی ایک بھی کلاس مس نہیں کی۔ ژی اسکول کے علاوہ بھی اس کو اکثر کمر پر بٹھا کر باہر لے جایا کرتا تھا۔ ژی نے کبھی بھی اپنی اور زینگ کی یہ کہانی دنیا تک نہیں پہنچائی، لیکن ایک دن ان کے ٹیچرز نے کچھ جرنلسٹ کو اپنے اسکول بلوا لیا تاکہ ان کی یہ کہانی دنیا جان سکے، اور تب جا کر ان کی یہ کہانی مشہور ہوئی اور ژی کی دنیا بھر میں تعریف کی گئی۔ یہ کہانی سمپل ضرور ہے، لیکن کافی ہارٹ وارمنگ ہے۔